السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا۔ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے دولت ملے، شہرت ملے، عزت ملے، اور اس کے لیے ظاہر ہے اسے محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن انسان میں 3 بنیادی پرابلمز ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ انسان محنت کرنا نہیں چاہتے، تو ظاہر ہے جب آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ تو پہلی پرابلم ہے انسان کی۔ دوسری پرابلم کیا ہے؟ انسان ڈرتا ہے، فطرتاً وہ ڈرپوک واقع ہوا ہے اور انسان ڈرتا ہے، ناکامی کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے نہیں کیا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ کام اگر میں صحیح طریقے سے نہ کر پایا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان کا اسے خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اور تیسری چیز، تیسرا جو ڈر ہوتا ہے انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں اگر یہ کام صحیح طریقے سے نہ کر سکا، میں اس کام کے بارے میں سوچتا بہت ہوں، پیشنیٹ بہت ہوں، کرنا چاہتا ہوں بڑا دل سے، جان سے، لیکن اگر یہ کام میں نہ کر پایا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں کے طنز اور تانے یہ میں کیسے برداشت کروں گا۔ اب اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے ویژن کی طرف، اپنے اس گول کی طرف، اپنے اس مقصد کی طرف یا اپنی اس چاہت کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے، آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ صرف ان کے ذہن میں یہ 3 مسائل ہوتے ہیں، یا تو محنت سے جی چراتے ہیں، یا پھر وہ سوچتے ہیں کہ اگر نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر میں ناکام ہوا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناتا ہوں کہ جو کہ ان تمام مراحل سے گزرا تھا، اس کے سامنے ناکامیوں کا ایک پہاڑ تھا، کس طریقے سے اس شخص نے اس پہاڑ کو عبور کیا اور کیسے وہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں شامل ہوا۔ آج میں آپ کو اس شخص کی کہانی سناتا ہوں۔ اور اگر ہم جنوری 2023 کی بات کریں، یعنی اس سال کی بات کریں، تو اس شخص کی کل دولت جو تھی وہ تھی 31.4 بلین ڈالر، اور وہ شخص چین کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ شخص جو ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تھوڑی سی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، والدین اس شخص کے تھے انتہائی غریب۔ اچھا، ریلیٹ کرتے جائیے گا آپ لوگ، جو بھی لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ذرا ریلیٹ کیجیے گا کہ یہ ساری پرابلمز کیا ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ اس شخص کے والدین تھے انتہائی غریب، اور غربت کا عالم یہ تھا کہ وہ جو ہمارے یہاں پر ایک کلاس سسٹم ہے نا، کہ ایک اپر کلاس ہوتی ہے، ایک لوور کلاس ہوتی ہے، ایک مڈل کلاس ہوتی ہے، یہ شخص مڈل کلاس میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ فیلیئرز کی بات کریں اس کی زندگی میں، اپنے اسکول میں کئی مرتبہ یہ فیل ہوا، کالج میں بھی لوگ اس کو کوئی اتنا سمارٹ آدمی نہیں سمجھتے تھے، اور لگتا تھا کہ جی یہ پتہ نہیں کیا کرے گا زندگی میں۔ ایسے بہت سارے کریکٹر سے ہم ملتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم چیزیں صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، ہم فیل ہو رہے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اب پتہ نہیں آگے ہماری زندگی کا کیا ہوگا۔ کالج کے بعد اس شخص نے 30 جگہوں پر 30 نوکریوں کے لیے اپلائی کیا چین میں۔ اس کا جو شہر تھا، ہینگجو جو شہر تھا اس کا، اس نے 30 جگہوں پر اپلائی کیا نوکری کے لیے، اور ماشاءاللہ سے 30 کی 30 جگہوں سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ اسے نوکری پر رکھنا چاہتا تھا۔ اچھا، اس نے یونیورسٹی سوچا کہ جی میں کسی طریقے سے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل ہو جاؤں، وہاں پر اس نے ٹیسٹ دیے، انٹرویو دیے، 10 مرتبہ اس نے اس یونیورسٹی میں جا کر اپلائی کیا، اور 10 کی 10 مرتبہ وہ شخص وہاں پر بھی فیل ہوا۔ اچھا، چین میں KFC آیا۔ KFC جب آیا تو لوگوں نے ظاہر ہے KFC میں جاب کرنے کے لیے اپلائی کیا۔ جس جگہ پر اس نے اپلائی کیا تھا، 24 لوگوں نے وہاں پر KFC میں جاب کے لیے اپلیکیشن دی کہ جی ہمارا انٹرویو لیا جائے۔ انٹرویو ہوا، 23 لوگ سلیکٹ ہو گئے، 24 نہیں ہوئے۔ ریجیکٹ ہونے والا ایک شخص کون تھا؟ ایک انلکی شخص، ایک بدقسمت شخص، وہ یہی تھا کہ 24 لوگ اپلائی کر رہے ہیں، 23 کو جاب مل رہی ہے، نہ اسے نہیں مل رہی۔ اب سوچئے کہ ایک شخص جو کہ اتنی ناکامیوں سے گزر رہا ہو، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اس شخص نے یونیورسٹی میں انگریزی پڑھانے کی کر لی ملازمت، اور اسے ملتے تھے $10 پر منتھ۔ یونیورسٹی جو تھی جہاں پر وہ پڑھاتا تھا، وہاں پر اسے $10 ملتے تھے پر منتھ۔ اور اب آپ سوچ لیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی $10 پر منتھ سے یہ شخص پہنچا کہاں پر، 31 بلین ڈالرز تک یہ پہنچا۔ کیسے پہنچا یہ شخص؟ اور اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ہارنا ہوتا ہے نا، آپ کو اس سے دوستی کرنی پڑتی ہے، آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، انسان ہارتا بھی ہے، انسان فیل ہوتا ہے،
اور جیسے کوئی باکسنگ کرنے والا باکسر ہوتا ہے، اگر آپ کو اندازہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ باکسنگ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے اور مکے تو پڑیں گے آپ کو. اگر آپ سوچیں کہ میں میدان میں اتروں اور مجھے مکہ نہ پڑے، پھر آپ جیت نہیں سکتے. تو یہ جو چیز تھی، یہ اس نے ہمیں اپنی زندگی سے سکھائی کہ فیلئر جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں ہے. فیل ہونا، ناکام ہونا، یہ ایک استاد ہے، اور انسان کو اپنی غلطیوں سے، اپنی مسٹیک سے، اپنے فیل ہونے سے، اپنی ناکامیوں سے سیکھنا ہوتا ہے، اور انسان کو کامیابی تک پہنچانے کا یہ ایک پروسیس ہے. دوسری چیز اس نے یہ بھی سکھائی کہ جب آپ فیل ہو نا تو اپنے اوپر ہی اس کا ملبہ لیں. یہ نہ کہیں کہ میں تو اس کی وجہ سے فیل ہو گیا، میں تو اس کی وجہ سے فیل ہو گیا، میرے پاس یہ نہیں تھا اسی لیے میں ناکام ہوا، مجھے لوگوں نے سپورٹ نہیں کی اسی لیے میں ناکام ہو گیا، مجھے سسٹم نے سپورٹ نہیں کی اسی لیے میں ناکام ہو گیا. اگر آپ ناکام ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو اپنے اندر بہتر کرنی ہے، امپروو کرنی ہے. یہ اس شخص کی زندگی کا پہلا لیسن تھا. 5 ایسے لیسنز ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ پہلا لیسن تھا کہ اپنی فیلیئرز کو سمجھیے کہ اس سے آپ سیکھ رہے ہیں. دوسری چیز، اس شخص نے کہا کہ جی جب آپ دنیا کو دیکھیں تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں یہ بہتر چیزیں ہیں، ان کو میں اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنی جگہ پر کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. یہ شخص گیا تھا امریکہ 1994 میں، اور وہاں جا کر اسے پہلی مرتبہ اس نے دیکھا کہ بھائی انٹرنیٹ نامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور جب یہ انٹرنیٹ کا پوٹینشیل وہاں سے دیکھ کر دوبارہ سے چین پہنچا تو اس نے اپنے 24 دوستوں کو بلایا. اس نے کہا بھائی ایک کمپنی بنانی ہے اور انٹرنیٹ کے حوالے سے ہم اس پر کام کریں گے. 24 دوست اس کے آئے، اس نے سب کو بتایا اور آئیڈیاز وغیرہ بتائے. 23 لوگوں نے اسے کہا بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں تو انٹرنیٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو ٹیکنالوجی کا کچھ نہیں پتا، تمہیں تو کمپیوٹر کا کچھ نہیں پتا، تو یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا. ایک نے کہا اچھا چلو تم کرنا چاہتے ہو تو ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو. کچھ نہیں ہوا. اور پھر جب اس نے اپنی سب سے بڑی کمپنی بنانی تھی، وہ کمپنی بنانے کے لیے $3000 کا یہ قرضہ مانگ رہا تھا بینکوں سے. 3 مہینے تک کوشش کرتا رہا، کسی بینک نے کوئی پیسہ نہیں دیا، سب نے ریجیکٹ کیا اس شخص کو. 30-40 وینچر کیپٹلسٹس کے پاس گیا، اس نے کہا سر میرے پاس یہ آئیڈیا ہے، کسی نے اسے پیسے نہیں دیے. آخر کار اس نے بہت سارے لوگوں سے بات کر کر کے 18 لوگوں کو جمع کیا. $50,000 جو ہے وہ اس نے ریز کیے، اور جو اس نے بزنس شروع کیا 3 سال تک 1 روپیہ بھی نہیں کمایا. یہ سوچئے آپ، 3 سال تک 1 روپیہ بھی نہیں کمایا، اور اس کے بعد 16 سال کے بعد وہ کمپنی اس وقت چائنا کی سب سے بڑی کمپنی بنی ہوئی ہے. ساری دنیا میں اس کا نام ہے. ابھی جب میں آپ کو نام بتاؤں گا نا تو آپ سوچیں گے کہ ہاں یہ نام تو ہم نے بھی سنا ہوا ہے. یہ دوسرا لیسن تھا اس شخص کی زندگی سے. وہ دوسرا لیسن کیا تھا کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں اچھا کیا ہو رہا ہے اور اس کو اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس شخص نے جب یہ واپس آیا تھا امریکہ سے تو بڑی مشکلوں سے اس نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا چائنا پیجز. ویب سائٹ بنانے کی کمپنی تھی، چھوٹی چھوٹی ویب سائٹیں بناتے تھے یہ چائنیز بزنسز کے لیے. اور جب اس نے یہ کام کرنا شروع کیا $8 لاکھ اس نے صرف اسی کمپنی سے کمانا شروع کر دیے تھے. اتنی زیادہ یہ بڑی کمپنی بن گئی. تو اس طریقے سے یہ شخص آگے بڑھتا رہا. اس شخص کا نام میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا اس شخص کا نام، لیکن آپ پہلے اس کی جو لائف کے لیسنز ہیں وہ ذرا سمجھ لیجئے. تیسرا جو لیسن ہے اس کی لائف سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے لائف کے ویژن کا. اور یہ کہتا ہے، ایک واقعہ سناتا ہے یہ شخص. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بندروں کے سامنے کیلے رکھ دیں اور کچھ ڈالرز رکھ دیں تو بندر جو ہیں وہ ہمیشہ کس چیز کی طرف جائیں گے؟ کیلوں کی طرف جائیں گے. بندر ڈالرز کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ بندروں کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب ہم کیلے کھائیں گے تو ہمیں خوشی ملے گی. لیکن بندروں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو ڈالر پڑے ہوئے ہیں اس سے وہ بہت سارے کیلے لے سکتے ہیں. یہی فرق ہے انسان میں اور بندر میں. وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جابس کی طرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان چیز ہے، اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ بزنس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ بزنس کی طرف گئے تو وہ خود بھی جابس کریٹ کریں گے، بہت ساری دولت زیادہ بنا سکیں گے اور دنیا کے بہت سارے لوگوں سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے. پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ تنخواہ سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ اس شخص کا ماننا تھا. یہ تھی اس شخص کی زندگی کی تیسری نصیحت. اور اس کے سارے انٹرویوز آپ دیکھیں تو یہ کہتا ہے بیکم یور اون باس. آپ اپنے باس خود بنیں، اپنے لیے کام کریں. چوتھی چیز
یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے، آپ انہیں اپنے ارادے بتائیں گے، آپ اپنے خواب انہیں بتائیں گے، تو وہ لوگ نہ 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 یہی تکرار کریں گے. وہ کہیں گے نہیں جی یہ کام تو ہو نہیں سکتا، یہ کام تو بالکل بھی نہیں کر سکتے آپ، یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیجئے اگنور، اپنا ویژن، اپنے ٹارگٹ پر اور اپنے مقصد پر آپ رکھیے نظر، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. صرف اور صرف ایک ہی اصول ہے، وہ یہ کہ اپنے کان بند کر لیجئے. وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ ناکام ہوں گے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خود بھی کبھی بھی کچھ نہیں کیا ہوگا شاید. تو اسی لیے ان لوگوں کی باتوں کی طرف آپ نے دھیان نہیں دینا ہے. آپ نے اپنا کام تندہی سے، محنت سے، بالکل پوری مشقت سے آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. تو یہ تھا جی چوتھا لیسن. اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ شخص وہ تھا کہ جس کو بہت سارے لوگوں نے منع کیا، اس کو وینچر کیپٹلسٹ نے منع کیا، اس کو جو ہے وہ جن جگہوں پر یہ کام کرنے کے لیے گیا ان لوگوں نے اسے نوکری دینے سے منع کیا. اور یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مارک زکربرگ کو لے لیجئے، بل گیٹس کو لے لیجئے، اسٹیو جابس کو لے لیجئے، یہ سارے آپٹیمسٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ یقین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہاں ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ کر پائیں گے. وہ یقین انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ارادہ ہے تو آپ کو اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی اور یقین رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ نے صبح میں اٹھنا ہے اور سب سے پہلے اٹھ کر آپ نے اپنے اس خواب کی تعمیل کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے کام کرنا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کام کریں گے تو کامیابی آپ کو ملے گی. پھر اس کے بعد آتا ہے جی اس کا جو پانچواں لیسن ہم کہیں، وہ ہے کہ جی آپ کو ٹیم ایک بڑی اچھی بنانی چاہیے. اور وہ جو ٹیم ہے اس کے حوالے سے اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ہمیشہ وہ لوگ ڈھونڈتا ہوں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے جو مجھ سے بہتر ہوتے ہیں. اور پھر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ بہت سارے بہتر لوگوں کو، اچھے دماغ والے، اچھے ذہن والے لوگوں کو کام کرنے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں تو ان میں اختلافات بہت ہوتے ہیں. جن کے اندر عقل نہیں ہوگی نا وہ اختلاف نہیں کرتے، جن میں عقل ہوتی ہے، جن میں ویژن ہوتا ہے، وہ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو ساتھ کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں سکھاتا ہوں. یہ میری اسپیشلٹی ہے کہ میں پہلے ڈھونڈتا ہوں سب سے اچھے برینز، وہ دماغ جو مجھ سے بہتر ہوں، اور پھر میں ان کی اچھی اچھی ٹیمز بناتا ہوں اور ان کو ایسے جیلن کروا دیتا ہوں کہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز کامیابی کا سبب بنتی ہے میری تمام کمپنیز کی. یہ 5 لیسن ہیں اس کی زندگی کے. اور یہ شخص جس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں اب، یہ شخص ہے جیک ما. جیک ما چین کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس کی کمپنی جس کے نام سے ہم سب واقف ہیں، علی بابا اس کمپنی کا نام ہے. اور علی بابا 1999 میں اس شخص نے بنائی تھی اور دنیا کی سب سے بڑی B2B ای کامرس مارکیٹ پلیس وہ کمپنی بنی. اس نے ایک ایونٹ کروایا تھا علی بابا پر، اس کا نام تھا سنگلز ڈے. دنیا کی سب سے بڑی آن لائن شاپنگ اس دن، جس دن یہ سنگلز ڈے اس نے کرایا تھا، اس دن ہوئی تھی. 2014 میں جب اس کمپنی کا IPO ہوا، انیشیل پبلک آفرنگ ہوئی، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی IPO تھی. اور اس وقت یہ چین کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا تھا. $25 بلین اس کی نیٹ ورک تھی اس وقت. پھر اس کے بعد بہرحال اس کے ساتھ اور بہت کچھ ہوا. اس نے جو ہے وہ ایک اینٹ گروپ بنایا اور علی بابا کی یہ ایفیلیٹ تھی، ڈیجیٹل پیمنٹس وغیرہ. علی پے اس نے بنایا اور پھر اس کے بعد اس نے چینی حکومت پر کچھ تنقید وغیرہ کی. پھر چینی حکومت نے اس کے اوپر کچھ پابندیاں وغیرہ لگا دیں. پھر یہ شخص کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ منظر عام پر آیا ہے. لیکن اس کی زندگی کو اگر آپ سٹڈی کریں تو اس نے ہمیں یہ 5 جو اصول دیے ہیں، ان اصولوں نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ دنیا میں کامیابی کا راز کیا ہے، کامیابی کا طریقہ کیا ہے. پہلا اصول یہ کہ اپنی غلطیوں سے، اپنی ہار سے، اپنی ناکامیوں سے سیکھیں اور اس سے دوستی کر لیں. دوسری چیز یہ کہ جہاں بھی کہیں کوئی اچھی چیز ہوتی ہوئی دیکھیں، یہ سوچیں کہ میں اسے اپنے طور پر، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنی جگہ پر کیسے امپلیمنٹ کرتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں یہ. تیسری چیز یہ کہ لائف کا ایک اہم ویژن بنا لیجئے، ایک بڑا ویژن بنائیے، چھوٹے ویژن کی طرف مت جائیے. چوتھی چیز یہ کہ جو لوگ کہیں کہ آپ ناکام ہوں گے، ان کی باتوں کو ایک کان سے سنیے اور دوسرے کان سے نکال دیجئے. اور پانچویں چیز یہ
کہ آپ نے ایک ایسی ٹیم بنانی ہے جو آپ سے بہتر ہو اور آپ کو آگے لے کر جائے. اور ایک اور بونس چیز, بونس لیسن یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ایک انٹرویو میں نے سنا, اس میں یہ کہا ہر عمر کے لوگوں کے لیے اس نے یہ بات کی ہے, تو آپ کی عمر چاہے 20 ہے چاہے 60 ہے یا آپ اس کے درمیان کہیں پر بھی ہیں, آپ پر یہ اصول لاگو آتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی عمر 20 سال سے کم ہے تو آپ ایک اچھے طالب علم بنیے, سیکھیے, جہاں سے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں سیکھیے. 20 سال سے پہلے آپ کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے. 30 سال سے پہلے یعنی 20 سے 30 سال کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایک شخص کو فالو کریں. اپنا کوئی استاد ڈھونڈ لیجئے, اپنا کوئی مینٹور ڈھونڈ لیجئے, اپنا کوئی ٹیچر ڈھونڈ لیجئے, کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا باس ڈھونڈ لیجئے جو آپ کو ساری چیزیں سکھائیں. اور 20 سے 30 سال کی عمر میں آپ کسی بڑی کمپنی میں نہ جائیں, کیونکہ بڑی کمپنی میں آپ ایک چھوٹے پرزے کے طور پر کام کر رہے ہوں گے, آپ کو کچھ سیکھنے کا اتنا خاص نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ کسی چھوٹی کمپنی میں جائیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, آپ مکمل کام سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کمپنی کیسے کام کرتی ہے, اور اس وقت جو آپ کا باس ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو ہر چیز سکھائے. تو آپ ایک اچھے باس کی طرف جائیں 20 سے 30 سال کی عمر تک. 30 سے 40 سال کی عمر میں آپ کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے, وہ آپ کریں. اور 40 سے 50 سال کی عمر میں جس کام میں آپ سب سے بہترین ہیں, بس وہی کام آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے, اسی کام میں آپ لگے ہوئے ہوں. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے, کتنا آپ پیسہ کما سکتے ہیں. 40 سے 50 سال کی عمر میں آپ نے وہی کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. جو کام آپ کو سب سے اچھا آتا ہے وہی آپ نے کرنا ہے, کوئی ایکسپیریمنٹس نہیں کرنے, کوئی تجربے نہیں کرنے اس عمر میں. اور 50 سے 60 سال کی عمر والوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے نوجوانوں کے لیے کام کرنا ہے. آپ ڈھونڈیں, نوجوانوں میں ایسے ٹیلنٹڈ نوجوان آپ کو ملیں گے, ان پر انویسٹ کیجئے. اور اس کے بعد آپ نوجوانوں کو بڑھائیے آگے, نوجوانوں پر انویسٹ کیجئے, نوجوانوں کو اپنے تجربے سکھائیے, اس سوسائٹی کے لیے کام کیجئے اور زندگی کو انجوائے کیجئے. یہ تھی جی جیک ما کی کہانی, اور یقین ہے مجھے کہ جیک ما کی کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے تو کم از کم بہت کچھ سیکھا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات کریں گے اور آپ کو کچھ بتانے کی, کچھ سیکھنے کی, کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ.